چلیے میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کر لیتا ہوں، اور مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ ہم پچھلی 7 دہائیوں سے ایک ایسی شکستہ کشتی کے سوار ہیں جس کے پتوار ہمیشہ سے اناڑی ملاحوں کے ہاتھ میں رہے ہیں، اور وہ کشتی کو کنارے پر لگانے کی بجائے خطرناک طوفانوں کے لرزہ خیز بھنور میں پھنسا کر خود رائے اختیار کر لیتے ہیں، اور مسافر یعنی ہماری پوری قوم ان دھوکہ بازوں سے جاں بخشی کے لیے سجدوں میں مناجات میں تو مصروف رہتی ہے، لیکن آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں سے پتوار چھین کر اس کشتی کا رخ کنارے کی طرف موڑنے کی کوشش نہیں کرتی۔ ان حالات میں بڑے سوز و گداز اور چیخ و پکار کے ساتھ میں پچھلی 5 دہائیوں تقریباً اپنے کالز میں آرٹیکل میں پوری قوت کے ساتھ ڈھول پیٹ کر اس سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بعض اوقات یقین کیجئے محسوس ہوتا ہے کہ یہ قوم سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے، جس کو جگانے کے لیے اب اسرافیل کے سور کی ضرورت ہے، سور اسرافیل کی ضرورت ہے۔ اب 2 ہفتے قبل لندن میں ایک عالمی مالیاتی اداروں کی طرف سے تیسری دنیا کے ذمے بے تحاشا جو واجب الدہ قرضوں کی ادائیگی کی مشکلات کے بارے میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں تیسری دنیا کے 29 ممالک کے نمائندوں اور ترقی پذیر ممالک کے 5 ممالکوں نے شرکت کی۔ اب مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اس اجلاس میں ہمارے مقتدر حلقوں کی لاپرواہی کا یہ عالم تھا کہ کوئی ایک بھی نمائندہ اس میں شامل نہیں ہوا۔ اس اجلاس کا لب لباب ایک فکر میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے خود آئی ایم ایف کے نمائندے نے شکایتی انداز میں یہ کہا کہ آپ کی تقریر تو ہم نے سن لی، بڑی تنقید کی آپ نے، لیکن آپ کی حکومت کو کس نے روکا ہے کہ وہ اس مادے کو قوم کے سامنے لے آئے جس پر عمران خان کی حکومت نے جن شرائط پر دستخط کیے تھے، لیکن اپنی حکومت کو خطرے میں دے کر اس نے اس مادے کے پرزے کر دیے۔ آپ اگر تحریری مادوں کا یہ حال کرتے ہیں تو پھر ہم آپ پر دوبارہ اعتماد کیوں کریں؟ آپ پاکستان کوئی عام ملک نہیں بلکہ ایک نیوکلیر طاقت کا حامل ملک ہے، اور کیا دیوالیہ ہونے کی صورت میں عالمی پابندیوں کا بوجھ اٹھا سکیں گے آپ؟ جبکہ آپ کے ملک کے 50% ثاثے تو پہلے ہی ہمارے ہاں گروی پڑے ہوئے ہیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر ان تمام مادوں کی تفصیلات کیوں نہیں پڑھتے جہاں ہم نے ان تمام شرائط پر آپ کے حکمرانوں کے دستخط شائع کر رکھے ہیں؟ آپ یقین کریں میں کسی سیاسی جماعت کی نہ حمایت کر رہا ہوں نہ مخالفت کر رہا ہوں، یہ اس کی یہ گفتگو سن کے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا، اور میں اب تک ندامت کے بحر کلزم میں گوتے کھا رہا ہوں۔ گزارا اب بھی وقت ہے کہ چہرے نہیں نظام بدلے۔ یہ تمام چہرے نئے اور پرانے پاکستان کے نعروں میں جو ہے یہ ہمیں برباد کر رہے ہیں، اس سے نکلنے کی کوشش کیجیے۔